العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم مجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات اللهم صل على محمد. مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر عزاداران سید الشہداء اربعین حسینی سے متعلق ان 5 مجالس میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 154 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا. پروردگار عالم اس آیت میں شہداء سے متعلق ایک خاص مقام کی طرف انسان کی توجہ دلانا چاہتا ہے. لہذا ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَقُولُوا مت کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے. ان قتل شدہ افراد ان مقتولین فی سبیل اللہ ان کے لیے مت کہو امواتن یہ کہ یہ مردہ ہیں. کیوں نہ کہیں؟ آیا مسئلہ صرف کہنے اور سننے کی حد تک ہے؟ نہیں، بل احیاء بلکہ یہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں ہے. پس آیت کے ترجمے میں اجمالی سی بھی تدبر اور تفکر کی کیفیت انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے
کہ یقیناً شہداء حیات کے کسی ایسے مرحلے میں ہیں جسے عام شعور اور ادراک سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ لہذا ہمیں اس بات کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ کوئی ایسا مقام ہے کہ جو اصلاً سرحد شعور اور ادراک سے ہی باہر ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسی ہر چیز کہ جو انسان کے شعور اور ادراک سے باہر ہو، اس چیز سے متعلق اللہ تبارک و تعالی ہم سے کبھی بھی کسی شے کو طلب بھی نہیں کرتا۔ ہمارا جو یہ شعور، جس کو عام طور پہ شعور ظاہری یا مادی یا حسی کہتے ہیں، اگر انسان غور کرے تو یہ ہمارا شعور نسبتاً دیگر مخلوقات کے جن کو ہم عام طور پر مشاہدہ کرتے ہیں، ان تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو اللہ نے شعور مادی اور حسی ضعیف اور محدود عطا کیا ہے۔ ہمارے مثلاً خواص خمسہ اس شعور کو تشکیل دیتے ہیں۔ حواس خمسہ میں ہی جو حواس ہمارے پاس ہیں اس سے زیادہ مور ڈیولپڈ اور زیادہ شارپ حواس خمسہ دوسری مخلوقات کے پاس۔ لہذا ہمیں بعض اوقات مثلاً نگاہ کے مسئلے میں، نگاہ کے مراحل میں ہمیں بعض مراحل سے اپنے آپ کو گزارنا پڑتا ہے، اور یہ بات بعض اوقات انسان کو کافی دیر کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے حواس کے ساتھ مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو چیز ہمارے حواس کو عام طور پر دکھائی دے رہی، سنائی دے رہی ہوتی ہے، یقیناً ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ویسے ہی ہو۔ یہ نقص اور محدودیت اور عیب ہے انسان کے شعور ظاہری۔ ہمیں بنیادی طور پر اس شعور ظاہری کی ان محدودیتوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ لہذا اس شعور مادی کی سرحد اس حد تک محدود ہے کہ وہ بہت ساری حصے جو اللہ تبارک و تعالی نے بعض دیگر حیوانات کو، حتی حشرات کو عطا کی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا نہیں کی۔ لہذا مثلا جانوروں میں، حشرات میں سے بہت سو کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ حص دی ہوئی ہے جس کو آج ہم اور آپ جی پی ایس کے نام سے پہچانتے ہیں۔ چونٹیوں کے اندر ہے، شہد کی مکھیوں میں ہوتی ہے، بہت سارے حیوانات کے اندر یہ حص بطور قدرتی ہے، موجود ہے۔ یعنی چونٹی اپنے بل سے نکلتی ہے، فوڈ سورس تک پہنچتی ہے، تو اب اس کے اندر یہ حص بھی ہے کہ وہ جب غذا کا معائنہ کرتی ہے تو اس سے یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کہ یہ فوڈ سورس لے جانے کے قابل ہے یا نہیں۔ لہذا آپ دیکھیں گے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، مشاہدہ کر کے دیکھ لیں کہ کہیں پر بھی آپ کبھی چونٹیوں کو کسی سڑی ہوئی چیز کو اپنے بل میں لے جاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ چونٹیاں کبھی بھی کوئی ایسی چیز اپنے بل میں نہیں لے کر جاتے ہیں۔ ثانیاً، کیا ہر چونٹی کے لیے یہ پاسبل ہے؟ نہیں، ہر چونٹی کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہ نے چونٹیوں میں سے بھی بعض کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے بل سے نکلیں گی، وہ جا کر فوڈ سورس کو تلاش کریں گی، اور جہاں انہیں فوڈ سورس مل جاتا ہے وہاں سے لے کر بل تک کا جو نزدیک ترین راستہ ہے وہ ان کو آٹومیٹیکلی پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ یہ ہم جی پی ایس کی مدد سے آج مثلا سمجھ تو چکے ہیں، لیکن ہمارا ڈیوائس یہ کام کرتا ہے، ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن کوئی حیوان خود کیسے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے یہ شاید ہمارے اور آپ کے لیے سمجھنا ابھی تک ممکن نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ حص ہمیں اور آپ کو عطا نہیں کی۔ شہد کی مکھیوں میں سے بھی ہر شہد کی مکھی میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ بعض مکھیاں ہوتی ہیں جو اپنے چھتے سے نکلتی ہیں، اور انہی کے اندر یہ صلاحیت ہے
کہ وہ اچھے اور برے پھولوں کے درمیان میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. ہر مکھی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. لہذا جب وہ ان اچھے پھولوں کو تلاش کر لیتی ہیں تو اس پھول سے جو چھتے تک کا ڈسٹنس ہے نزدیک ترین، وہ انہیں پتہ بھی لگ جاتا ہے، اور حتیٰ انہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فاصلہ ہے کتنا. ہم سے مثلاً کوئی یہ کہے کہ قبلہ یہاں سے وہاں چلے جائیں اور صرف جا کر یہ بتا دیں کہ یہ راستہ کتنا ہے، تو اگر فرض کریں کہ ہم اس چیز میں مہارت حاصل بھی کرنا چاہیں تب بھی ہمیں بہت ہی دقیق اس پر کام کرنا پڑے گا کہ میں کتنا اسٹیپ اٹھاتا ہوں، میرا نارمل اسٹیپ کتنا ہے، اور میں نے کتنا یہ اسٹیپ اٹھایا، تو شاید مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے. لیکن میں جتنی بھی پریکٹس کر لوں گا اس کے باوجود بھی میرے اندازے میں کہیں نہ کہیں سینٹی میٹر کا تو فرق پیدا ہو جائے گا. لیکن مکھی جب اپنی اس جگہ سے بل تک پہنچتی ہے تو سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ 1 سینٹی میٹر کا بھی فاصلہ غلط نہیں بتاتی. 1 سینٹی میٹر کا بھی فاصلہ غلط نہیں ہوتا. اب یہ جو صلاحیت اس مکھی میں، کیا ہر مکھی میں ہے؟ نہیں ہے، ہر مکھی میں ایسا نہیں ہوتا. آپ عام مکھی کو اگر اٹھا کر کہیں ایسی فضا میں ڈال دیں تو وہ دوبارہ اپنے چھتے تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اسی طرح سے عام چونٹی کو اگر آپ نے اٹھا کر کہیں پھینک دیا تو وہ اپنے بل تک پہنچنے کا راستہ خود تلاش نہیں کر سکتی. اب آپ غور کیجئے گا، یہ چھوٹا سا ایک مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان حشرات کے اندر بھی کہ جن کے اندر کوئی سوشل سٹرکچر، کوئی ڈویژن آف لیبر، ایک نظام جن کے اندر موجود ہے، وہ حیوانات کہ جو ایک نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر تقسیم بندی کی ہے تو کچھ چونٹیوں کو، کچھ مکھیوں کو اللہ نے ایک اضافی صفت دی ہے جو باقیوں کو نہیں دی. بس اس کا معنی یہ ہوا کہ اس انتظامی امور کو چلانے کے لیے، اس پورے سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے، یعنی کیا، اگر ہر چونٹی کے اندر یہ صلاحیت ہو، اگر ہر مکھی کے اندر یہ صلاحیت ہو تو پھر کالونی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. کالونی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سورس اور بل تک کے درمیان میں صرف کچھ افراد کو رابطہ قرار دیا جائے. یہ سیٹ اپ کو، اس اجتماعی نظام کو، اس اسٹرکچر کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ انفرادی طور پر تو شاید ہر کوئی سالم فوڈ سورس تک پہنچ جائے، لہٰذا انفرادی طور پر ان کی بقا شاید ظہور کر لے، ان کی بقا حاصل ہو جائے. لیکن آپ نے جو ان سے اجتماعی کمال حاصل کرنا ہے، اب اگر ہر مکھی کو پتا ہو تو پھر اسے چھتے کی ضرورت نہیں ہوگی. جب چھتے کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر شہد نہیں بنے گا. اللہم صلی اللہ. لہذا اب ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک کلیکٹیو فارم ایجاد کرنی ہے، ایک اجتماع کو اس شکل میں لانا ہے کہ جو اجتماع اپنے اندر سے کمال کو ظہور دے، اجتماعی کمال اس میں سے ظاہر ہو، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ باقی تمام کالونی کے افراد کو وہ حص عطا نہیں کر رہے جو خاص کو کیا جا رہا ہے. اب یہ جو خاص ہیں، ان کے اندر جو کوالٹی ہے، اپنے بل سے کا راستہ پتہ کریں، صرف یہ کوالٹی نہیں ہے بلکہ فوڈ سورس تک پہنچنے کا راستہ، دقیق راستہ بنانے کا، یہ سارے کے سارے کمالات ان کے اندر موجود ہیں. بلکہ آگے بڑھ کر ان کے اندر یہ کمال بھی موجود ہوتا ہے کہ یہ واپسی پر آنے والے افراد کو چیک کرتے ہیں کہ آیا انہوں نے ہماری ہدایت پر صحیح سے عمل کیا یا نہیں. یعنی صرف بھیجنے کا عمل نہیں ہے بلکہ واپسی پر بھی ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ پتہ لگے کہ کس نے ہدایات پر عمل کیا ہے یا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان حشرات میں ایرر نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کہیں غلط چلا جائے اور کسی غلط پھول کی صحبت میں چلی جائے. اب وہ مکھی جو غلط پھول کی صحبت میں چلی گئی وہ کیا کرے گی؟ لازمات ہے وہ جو نیکٹر لے کر آئے گی وہ زہریلا ہو سکتا ہے.
وہ جو نیکٹر لے کر آئے گی وہ کڑوا ہو سکتا ہے، وہ جو نیکٹر لے کر آئے گی وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے انسان کو بجائے فائدہ حاصل ہونے کے نقصان حاصل ہو جائے۔ لہذا اب جو وہ کثافت اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، وہ رچ جو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، اس کی وجہ سے اب یہ قابلیت پیدا نہیں کر سکتی کہ یہ دوبارہ اس اجتماع کا حصہ بنے۔ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کیا کیا کہ باقیوں کو وہ حصہ عطا نہیں کی، اور اب باقیوں سے اس پورے سسٹم کو اور اس کے کمال کو ظہور دینے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس کی انسٹرکشنز کے اوپر عمل کریں کہ جو اس خاص گروپ نے ان تک پہنچائی ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ڈفرنس کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا، اے نبی ان سے کہو، قل کہو، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا دکھائی دیتا ہوں۔ دیکھیں، اگر میں اور آپ ہوں اور ہم چونٹیوں کا یا ان شہد کی مکھیوں کا معائنہ کریں تو مجھے اور آپ کو تو نہیں پتہ لگے گا کہ ان میں سے لیڈر کون سی ہے اور ورکر چونٹی کون سی ہے، لیڈر مکھی کون سی ہے اور ورکر کون سی ہے، مجھے اور آپ کو نہیں پتہ لگے گا، ٹھیک۔ لیکن سائنسدانوں نے جب یہ بات تحقیق کی تو انہیں پتہ لگا کہ نہیں، دیکھنے میں گرچہ ساری ایک جیسی ہیں لیکن جن کو اللہ نے لیڈر بنایا ہے ان کے اندر یہ ایک صفت اضافی رکھی ہے۔ اب جس کے اندر صفت اضافی رکھی ہے، پہلی بات یہ کہ وہ اپنا راستہ کبھی گم نہیں کرتا، دوسرا اس کی انسٹرکشن پہ اگر صحیح عمل ہوتا رہے تو ان کی ترقی کا عمل خود بخود ظہور کرتا ہے۔ بس جس طرح سے اللہ نے ان کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے، اسی طرح سے انسانوں کے اندر بھی اللہ نے سسٹم ایسا رکھا ہوا ہے۔ اب اگر تم ظاہری اعتبار سے دیکھو گے تو ہم میں اور معصوم میں شاید تمہیں کوئی ڈفرنس نظر نہ آئے، ہمارے اور معصوم کے اندر ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نظر نہ آئے، لیکن اللہ نے اسی فرق کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا، اے نبی کہو ان سے، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر دکھائی ضرور دیتا ہوں، لیکن اللہم صلی علی محمد، لیکن اس ظاہری شباہت کی بنا پر یہ مت سمجھ لینا کہ ہم تمہارے جیسے ہیں یا تم ہمارے جیسے ہو، بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما، ان سے کہو انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی بشر دکھائی دیتا ہوں، لیکن میرے اندر ایک صفت اضافی ہے، وہ کیا ہے؟ یوحی الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ اب غور کیجئے گا، ایک صفت جو اگر لیڈر چونٹی کو یا لیڈر مکھی کو دے دی جائے تو اس میں اور باقیوں میں فرق خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، راستہ صرف اسے پتا ہوتا ہے، باقیوں کا کام ہے اس کو فالو کرنا۔ اسی طرح سے اللہ نے جس کو راستہ دکھانا تھا وہی صرف اس پر نازل کی ہے، اور یہ بات تو ہمیں چونٹیوں میں اور مکھیوں میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس کو اللہ راستہ دکھا دے وہ کبھی راستہ بھولتا نہیں ہے، اسے کبھی خطا، ہذیان، نسیان، شک اور شبہ ان میں سے کوئی بھی چیز عارض نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ چونٹی اور مکھی کے نظام میں ان کے رہنما اور رہبر اور امام اور لیڈر کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کا نبی کبھی ہذیان کا شکار ہو رہا ہو، کبھی نسیان کا شکار ہو؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اس بات پہ غور کیجئے گا کہ کیا پروردگار عالم کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ہر انسان کے اوپر وحی نازل کرتا ہے؟ وہ ممکن تو ہے، امکان کی بحث نہیں ہے، ممکن ہے، لیکن کیا ہوتا ہے یاد رکھیے گا، مقام وحی مقام نورانیت ہے، لہذا جہاں وحی نازل ہوتی ہے وہاں کوئی بھی ابہام باقی نہیں رہتا، مقام وحی پر ابہام نہیں ہے۔ لہذا ہمارا موضوع کبھی رہا تو انشاءاللہ تفصیل سے بھی عرض کروں گا کہ مقام وحی ابہام کا مقام نہیں ہے، لہذا یاد رکھیے گا کہ وحی الفاظ کی صورت میں نازل نہیں ہوتی، یعنی ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں،
اس آیات کے نزول سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید مثلا کاپی کے پیسٹ ہو رہا ہے. ہاں مثلا فرشتے نے وہاں سے کاپی کیا اور لا کر یہاں پیغمبر کے سامنے پیسٹ کر دیا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونا. وہی کاپی اور پیسٹ کا نام نہیں ہے، وہی نور کا نام ہے، ایک نورانی کیفیت ہے. اور یہ جو نورانی کیفیت ہے اس کو بھی سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ سے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی. ہم اور آپ سے اللہ نے نہیں چاہا کہ ہم قرآن کی جو حقیقت نورانیہ ہیں ہم اسے درک کریں. ہم سے اور آپ سے چاہا بھی نہیں اللہ نے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی حقیقت نورانیہ صرف وہ درک کر سکتا ہے کہ جس کے اندر حص وحی پائی جاتی ہو. قرآن کی حقیقت نورانیہ صرف وہ درک کر سکتا ہے کہ جو حامل وحی یعنی صرف معصوم ہے، کہ جو قرآن کی حقیقت نورانیہ اسی طرح سے صرف معصوم ہے جو حامل وحی ہو سکتا ہے، صرف معصوم ہے کہ جو فرشتے کو اس کی حقیقت نورانیہ کے ساتھ دیکھ سکتا ہے. اب یہ جس کو ہم دیکھنا کہہ رہے ہیں یہ یاد رکھیے گا، یہ دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے. دیکھنا چونکہ انسان کی عام طور پر جو سب سے زیادہ قوی ترین حص سے غالب ہے، جس سے انسان اپنے شعور اور ادراک کے بہت سارے مراحل کو طے کرتا ہے، حص سے غالب انسان کی چونکہ آنکھیں ہیں، لہٰذا ہم دیکھنے کا لفظ وہاں پر استعمال کرتے ہیں شعور اور ادراک کے لیے. لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ فرشتے کو جو درک کیا جاتا ہے وہ مادی آنکھوں سے درک نہیں کیا جاتا. فرشتہ مادی آنکھوں سے درک کرنے والی چیز، جب ہم فرشتے کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ شے نہیں ہے کہ جو مادی آنکھوں سے دکھائی دے. فرشتے کو درک کرنا آپ کیسے؟ جیسے مثلا بھی مشکل ہے کہ جس آدمی جو فرض کریں شخص کوئی مادرزاد نابینا ہو، تو اب ہم اور آپ جتنا مرضی زور لگا لیں ہم اسے رنگ سمجھا نہیں سکتے. کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ اس لیے کہ رنگ سمجھانے والی چیز نہیں ہے، دکھائی دینے والی چیز ہے. ذائقہ سمجھایا نہیں جا سکتا. آپ کسی بھی چیز کا ذائقہ، 4 بنیادی ذائقے ہیں جو آپ بیان کر سکتے ہیں: میٹھا، کھٹا، کڑوا اور نمکین. اس کے بعد آپ ذائقے کو اس سے مزید بیان نہیں کر سکتے. اب کھجور بھی میٹھی ہے، کیلا بھی میٹھا ہے، گلاب جامن بھی میٹھی ہے، تو کیا فرق ہے؟ میں میٹھا ہی ہونا اگر معیار ہے تو ساری چیزیں جو میٹھی ہیں ان کو الگ الگ کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، گلاب جامن کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، کھجور کا ذائقہ الگ ہوتا ہے. تو یہ الگ کیا ہے؟ کیا ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کھجور کھجور جیسی ہوتی ہے. گلاب جامن کا ذائقہ، ہاں فارسی میں ایک مثال بھی ہے، وہ کہتے ہیں با حلوہ حلوہ گفتن دہن شیرین نمی شبد. ابھی حلوہ حلوہ کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا. منہ میٹھا کرانا ہے تو حلوہ چکھانا پڑے گا. اب جب تک حلوہ چکھے گا نہیں اسے ذائقہ معلوم نہیں ہو سکتا. بس جب ہم اپنے مادی شعور اور مادی حس میں اس مرحلے پر ہیں کہ جب تک کوئی چیز ہمارے اس شعور کے دائرے میں داخل نہیں ہوتی ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے، تو وہ حس جو اللہ نے ہمیں عطا ہی نہیں کی ہے کہ جس کے ذریعے سے فرشتے کو درک کیا جا سکے، جس کے ذریعے سے وحی کو سمجھا جا سکے، جس کے ذریعے سے قرآن کی حقیقت نورانیہ کو درک کیا جا سکے، تو اللہ نے ہم سے یہ چیزیں کبھی ڈیمانڈ بھی نہیں کی. لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ مقام وحی میں کہیں پر بھی ابہام نہیں ہے. ابہام کہاں پر ہے؟ ابہام ہے مقام لفظ میں. ابہام کہاں ہے؟ مقام لفظ میں. یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں یہ قرآن کی حقیقت نہیں ہے، یہ اس کا حقیقی وجود نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ حقیقی وجود ہوتا تو اس حقیقی وجود کے لیے خدا فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو مثلا نازل کرتے پہاڑ پر، لو انزلنا علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو کیا ہوتا؟ تم پہاڑ کو خشوع کے ساتھ ریزہ ریزہ ہوتا ہوا دیکھتے. تو اب اگر میں فرض کریں قرآن کو لے جا کر پہاڑ پر رکھ دوں تو یہ تاثیر دکھائے گا؟ نہیں دکھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا وجود لفظی اور کتبی تو ہے، اس کا حقیقی وجود نہیں ہے.
اس کا جو حقیقی وجود ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ قلب معصوم کے اندر ہوتا ہے. وہ حقیقت نورانیت کہاں پائی جاتی ہے؟ وہ قلب معصوم میں پائی جاتی ہے. لہٰذا میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ یاد رکھے گا، جب خدا نے یہ آیت نازل کی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اب حفاظت کے لیے اللہ قرآن کی حفاظت کے لیے حافظوں کے حافظے کا محتاج نہیں ہے. قرآن کہیں پر بھی اپنی حفاظت کے لیے حافظوں کے حافظے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ حافظ کا حافظہ قرآن کا محتاج ہوتا ہے. قرآن کا حفظ حافظوں میں نہیں ہے، بلکہ قرآن کا اصل حفظ قلب نورانی معصوم میں ہوتا ہے. لہذا اب یاد رکھیے گا، جب تک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن امت کے درمیان میں باقی ہے، ہمیں ماننا پڑے گا کہ کوئی قلب معصوم ہونا چاہیے کہ جو قرآن کی حقیقت نورانیہ کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. صلی اللہ علی محمد و محمد وعجل فرجہ. لہذا غور کیجئے گا، قرآن کی حقیقت نورانیہ اس مقام پر ابہام، مقام وحی ابہام نہیں ہے. حضرت جبرائیل، میں نے عرض کیا آیات کاپی پیسٹ نہیں کرتے، وہاں سے لفظ نہیں آتا، وحی مقام لفظ نہیں ہے. ثانیاً پیغمبر قرآن کے سلسلے میں اس ارتباط وحیانی میں بھی محتاج حضرت جبرائیل نہیں ہے. جناب جبرائیل کا اپنا ایک فلسفہ ہے، آیات کے نزول کے اعتبار سے وہ پوری ایک الگ بحث ہے جو کبھی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. لیکن اگر حضرت محتاج جبرائیل ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، جس مقام پہ جناب جبرائیل نہ جا سکے، وَأَوْحَى رَبُّكَ فَأَوْحَى، اس وقت تیرے پروردگار نے بھی کچھ وحی کی، گرچہ وہ وحی بھی پیغمبر نے بیان نہیں کی ہے، نہ خدا نے بیان کیا نہ پیغمبر نے بیان کیا، بس تیرے پروردگار نے جو وحی کرنی تھی وہ کر دی. یعنی خود اس مقام پر خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو تمہارے سمجھنے کی ہیں ہی نہیں. لیکن اب جو بھی نازل ہوا، یہ جتنی بھی آیات ہیں، کتنا قریب گئے، کیا ہوا؟ سوال ہے یہ جبرائیل پیغمبر کو بتائیں گے یا پیغمبر جبرائیل کو بتائیں گے؟ میں کتنا نزدیک گیا، قاب قوسین او ادنا، یہ جتنے بھی مراتب ہیں یہاں جناب جبرائیل موجود نہیں ہے. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے ان تمام مقامات پر جہاں جبرائیل نہیں ہیں، وہاں یہ مقامات، یہ آیات جبرائیل پیغمبر کو بتا رہے ہیں یا پیغمبر جبرائیل کو بتا رہے ہیں؟ لہذا مقام جتنے بھی مقام وحی ہیں، یہ تمام کے تمام مقامات یاد رکھیے گا، خود مقام وحی ابہام کا مرحلہ نہیں. ابہام کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جہاں الفاظ آ جاتے ہیں، اس لیے کہ الفاظ میں محدودیت ہے، الفاظ میں نقص ہے، الفاظ اعتبار رکھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسائل ہیں. چونکہ الفاظ میں یہ مسائل ہیں، لہٰذا الفاظ کے اندر ابہام باقی رہنا ضروری ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جب فرمایا کہ کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، سوال یہ متشابہات کس کے لیے متشابہ ہیں؟ جو آیات متشابہات ہیں یہ کس کے لیے متشابہات ہیں؟ فرمایا تمہارے لیے. لہٰذا اگر کوئی محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کو پکڑتا ہے تو فرمایا ابتغاء الفتنہ، یہ فتنہ پھیلانے کے لیے کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان متشابہات کی تعویل، ان کا علم کس کو حاصل ہے؟ یا اللہ کو حاصل ہے، یا جن کو اللہ نے راسخون فی العلم قرار دیا ہے. یار اب یہ راس اللہم صلی علی محمد. اب یہ راسخون فی العلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، یہ علم کسبی والا مرحلہ نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی کسب کر کے علم کسی مقام تک پہنچے گا تو اس کے لیے متشابہات روشن ہو جائیں گے. نہیں،
متشابہات کس کے لیے روشن ہوں گے؟ جو قرآن کی حقیقت نورانیہ کو درک کرتا ہے. لہٰذا اس مقام کو سمجھیں، یہ مقام درک کرنے والا ہے کہ جب حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روایت یہ بیان کرتی ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے رکاب میں پہلا پاؤں رکھتے تو قرآن شروع کرتے اور دوسرا پاؤں رکھتے ہوئے قرآن مکمل کر لیتے. اب بعض افراد، یہ مسئلہ ہے، جب تک ہم شعور مادی اور شعور ظاہری میں پھنسے رہیں گے ہمارے لیے مسئلے حل نہیں ہوتے. اب اگر آپ شعور ظاہری سے بات کریں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا کہ بھائی قرآن کو اگر بسم اللہ سے شروع کر کے والناس کی سین تک پہنچایا جائے تو تیز ترین صحیح تلاوت کرنے والا شخص بھی ایک جز کم از کم 3 منٹ میں ختم کرتا ہے. تو ایک عام آدمی بھی اگر صحیح تلاوت قرآن کی کرے تو اسے کتنے منٹ لگیں گے؟ کم از کم 90 منٹ. یہ تو 9 سیکنڈ کا کام ہے جو حضرت کر رہے ہیں. 90 منٹ کم از کم. آپ فرض کریں ڈیجیٹل دنیا میں آ گئے ہیں، آپ کسی کمپیوٹر کو کہیں کہ بھائی تیز ترین اسپیڈ میں مجھے قرآن بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک سنا دو، پڑھ دو، ریسائٹ کر دو. تو ریسائٹ کرنے میں قرآن کتنا ٹائم لے گا؟ بہت فاسٹ اسپیڈ میں بھی آپ کریں گے تو کچھ منٹ پھر بھی لگ جائیں گے، لگیں گے نا کچھ منٹ. لیکن اب غور کیجئے گا، یہ ہے جب آپ اس کو قرآن کے ظاہر میں گھما رہے ہیں، بائے بسم اللہ سے شروع کر کے لا رہے ہیں والناس کی سین تک، ٹائم لے گا. لیکن آپ اسی کمپیوٹر کو یہ کہیں کہ مجھے قرآن میں یہ حروف تلاش کر کے بتا دو، یا یہ لفظ مجھے قرآن میں تلاش کر کے بتا. اب آپ نے جیسے ہی سرچ لکھ کر انٹر کیا، کتنی دیر میں وہ سافٹ ویئر آپ کو وہ سارے الفاظ لا کر دے دیتا ہے؟ کتنی دیر میں؟ ہاں چند سیکنڈ میں. اب اگر آپ کو، اب ہمیں خود یقین ہے اس بات کا کہ جب سافٹ ویئر نے ڈھونڈ کر لا کر دیا ہے تو پورے قرآن میں کوئی جگہ اس نے چھوڑی نہیں ہوگی. کیوں نہیں چھوڑی ہوگی؟ ہاں یہ تو اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپیوٹر والے بچے مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے، لیکن جو میں کہنے جا رہا ہوں اگر اس میں کوئی اشتباہ ہو تو مجھے بچہ کریکٹ کر دے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا آغا صاحب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن کی فائل اور اس کا جو اصل ڈیٹا ہے وہ جس فارم میں بھی ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کے اندر سیف ہے. لہذا جب آپ اس کو آرڈر کرتے ہیں تو وہ اس کو میچ کر کے پوری فائل کو 1 سیکنڈ میں دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ الفاظ کہاں پائے جاتے ہیں، اسے ٹائم نہیں لگے گا. یعنی جب وہ اصل فائل کو ایکسس کر رہا ہوتا ہے تو اسے ٹائم نہیں لگے گا، لیکن اگر قرآن کو اوپر سے پڑھے گا تو ٹائم لگے گا. بھائی یہی فرق ہے حافظ قرآن میں اور وارث قرآن میں. حافظ قرآن مجبور ہے کہ وہ قرآن کو اس کے الفاظ پر، ظاہری الفاظ پر پڑھے، تلاوت کرے. لیکن جس کے قلب میں قرآن کی حقیقت نورانیہ محفوظ ہو، ہمارے اور آپ کی اصطلاح میں جس کے قلب کے اندر قرآن کی اوریجنل فائل موجود ہو اور وہ اس اوریجنل فائل کو ایکسس کر سکتا ہو، اس کے لیے قرآن کو دہرانا 9 سیکنڈ کا کام بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایکسس کر رہا ہوتا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. لہذا غور کیجئے گا، یہ جو شعور ظاہری ہے اسی کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے اندر ابہام ہے. ہم قرآن کے الفاظ کی وجہ سے ابہامات کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ انڈسپینسبل ہے، یہ ناگزیر ہے، اس سے فرار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ الفاظ کے اندر یہ کیفیت ہے. لہٰذا اگر کوئی بھی شخص یہ کہے کہ اللہ نے قرآن کے الفاظ کو چھوڑ دیا لیکن مفسر قرآن کوئی نہیں ہے تو وہ گویا خود خدا پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ پروردگار لوگوں میں اختلاف ایجاد کرنا چاہتا ہے. لہذا یاد رکھیے گا، اختلاف پیدا ہونا ہمارے اندر انڈسپینسبل ہے. اس اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو، جہاں راستہ دکھائی دینا بند ہو جائے، وہاں پر اپنی مرضی مت چلاؤ، بلکہ تلاش کرو اس مفسر کو جو قرآن کا ہم وزن ہو. اسی کو سمجھانے کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت. ہم وزن ہے. میں ایک مقام صرف عرض کروں گا. دیکھیے، چونٹیاں جس وقت راستہ ان کو لیڈر دکھا دیتی ہے، یہ فطری طور پر ان میں پایا جاتا ہے. جب چونٹی فوڈ سورس سے بل تک کا راستہ اسے پتہ لگتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ ایک اسپیشل قسم کا مٹیریل اپنے باڈی سے ریلیز کرتی ہے اور وہاں تک پہنچا دیتی ہے. یعنی گویا ایک لائن لگا دیتی ہے.
باقی ورکر چونٹیاں جتنی بھی ہیں ان سب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سونگتے ہوئے اس کو جاتی ہیں اور فوڈ سورس کو لے کر واپس آتے ہیں. اگر آپ کبھی اس لائن کو رگڑ کر مٹا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر کے لیے چونٹیاں رکیں گی اور اس کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب سائنسدانوں نے اس پر جب ورکنگ کی تو پتہ لگا کہ یہ جو پروسیس ہے بعض اوقات یہ بہت تیزی سے ہوتا ہے, بعض اوقات اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں چونٹیاں رکی ہیں اور پھر شروع. اس پروسیس کے اوپر جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کو جو چیز پتہ لگی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی چونٹیاں اس لائن کو پہ ٹریول کر رہی ہوتی ہیں, جیسے ہی کوئی اس لائن کو مٹاتا ہے اور چونٹیاں اس جگہ پر آ کر اس سے آگے کا راستہ نہیں پاتی تو وہ کوئی اور کام نہیں کرتی, بلکہ جیسے ہی وہ اس جگہ پر پہنچتی ہیں جس سے آگے انہیں راستہ نہیں مل رہا ہوتا, ان کے اندر ایک نوع کی ٹینشن ایجاد ہوتی ہے. اس ٹینشن کی وجہ سے جو پہلی چونٹی پہنچتی ہے, جب اس کے اندر ٹینشن ایجاد ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک اسپیسیفک قسم کی وائبریشن ہوتی ہے. اس وائبریشن اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس اضطراب کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جیسے ہی پچھلی چونٹی آ کے اس سے ٹچ ہوتی ہے اس سے فوراً پتہ لگتا ہے کہ راستہ گم ہو گیا. وہی کیفیت اس کے اندر ایجاد ہوتی ہے اور پھر ایک دوسرے سے ٹچ کرتے ہوئے یہ پیغام دوبارہ اسی چونٹی تک پہنچتا ہے جس نے راستہ بنایا ہوتا ہے. لہذا وہ فوراً آتی ہے اور دوبارہ اس لائن کو کمپلیٹ کر دیتی. اگر کوئی ایک چونٹی اضطراب کی کیفیت میں آئے اور باقی نہ آئے تو کیا ہوگا, میسج کبھی بل تک نہیں پہنچے گا. میسج نہیں پہنچے گا تو وہ چونٹی آ کر لائن مکمل نہیں کرے گی. لہذا یہ جو بیہیویئر ان کے اندر پایا جاتا ہے یہ ایک کلیکٹیو نوع کا بیہیویئر ہے. یعنی یہ اضطراب ایک آدھ چونٹی میں پیدا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ساری چونٹیوں میں پیدا ہونا. اب جتنی جلدی یہ کام کلیکٹیولی ہو جاتا ہے اتنی ہی جلدی پیغام پہنچتا ہے, اتنی ہی جلدی لیڈر واپس آ کر اس لائن کو مکمل کر دیتا ہے. اب آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچے گا کہ پروردگار عالم اگر چونٹیوں کی کچھ دیر کی اضطراب کی کیفیت کو تحمل نہیں کرتا اور جب ان میں یہ اضطراب پیدا ہوتا ہے تو خدا ان کے لیڈر کو واپس بھیجتا ہے تاکہ وہ آ کر راستے کو مکمل کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کا امام غیبت میں گیا ہوا ہو؟ اب جس چیز کی کمی ہے وہ ہمارے اور آپ کے اندر کیا ہے, وہ کمی یہ ہے کہ ہم نے امام کی نسبت اگر کبھی اضطراب اول تو پیدا نہیں کیا, اور اگر کبھی یہ اضطراب پیدا کر بھی لیا تب بھی ہمارے اندر اجتماعی طور پر کبھی وہ تڑپ اور وہ اضطراب پیدا نہیں. کلیکٹیولی ہم نے کبھی اپنے زمانے کے امام کو طلب کرنے کی کوشش نہیں کی, کلیکٹیو موو نہیں ہے. اور یہی وہ شعور اجتماعی کی کمی ہے جس نے ہمارے اور امام کے درمیان میں 12 نہیں 1400 سال کا رابطہ, یعنی حتیٰ امام کے ظہور کے زمانے میں بھی یہ واحد مکتب ہے کہ جس کے پیچھے جب سے یہ مکتب اعلان ہوا ہے غدیر سے لے کر آج تک, وہ جو اللہ نے کہا تھا نا واللہ یعصمک من الناس, کہ پیغمبر تمہیں اللہ لوگوں سے بچا کر رکھے گا, تو صرف پیغمبر کو نہیں بچا رہا, اس دن سے لے کر آج تک پورے سلسلہ امامت کو اللہ ہی بچا رہا ہے. غیبت کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ غیبت کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اس مقام تک نہیں پہنچے. واحد مکتب ہے الحمدللہ, مکتب اہل بیت, مکتب شیعہ اثنا عشری, واحد مکتب ہے کہ آپ 1400 سال میں ہماری روایات, ہماری کتب, ہمارے تمام چیزیں اٹھا کر دیکھ لیں گے, 1400 سال میں نہ آپ کو ہماری فقہ میں انحراف ملے گا, نہ ہمارے اصول دین میں انحراف ملے گا. ہمارے ہاں انشاءاللہ آپ کو انحراف نہیں ملے گا, ہاں اختلافات ہوتے ہیں لیکن یہی وجود برکت امامت اور یہی وجود برکت نظام اجتہاد و تقلید ہے کہ جس نے ہمیں کبھی بکھرنے نہیں دیا ہے. یہ وجود کی برکت ہے, گرچہ دشمن لگا ہوا ہے, ابھی بھی کوششوں میں لگا ہوا ہے, اور یہ بصیرت ہے ہمارے علماء کے, یہ واقعاً بصیرت ہے. اس وقت مثلا ہمارے ہاں ایک تو ہم لوگ جذباتی بہت ہیں, ہم واقع ہماری جذبات نے جتنے تشیع کو نقصان پہنچایا کسی چیز نے نہیں پہنچایا. ابھی مثلا انٹرنیٹ کے اوپر علماء کے کچھ اقوال گردش کر رہے ہیں جس میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ 40 کو سیاسی مت ہونے میں. اب یہ جب 40 کو سیاسی نہ ہونے کا جملہ استعمال ہو رہا ہے تو یہاں پر بعض کے دلوں میں بہت گدگدی اٹھ رہی ہے.
ہاں بعض ہمارے لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہی تو ہم نا، وہاں پر جو لفظ سیاسی استعمال کیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی اعتبار سے استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر سیاسی کا لفظ اس وقت خاص طور پر جو استعمال کیا گیا ہے وہ دنیاوی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رہبر معظم انقلاب نے کچھ عرصے پہلے یہ بات سمجھائی تھی، اعلان باقاعدہ علن اعلان کہا تھا کہ دشمن اب شیعہ سنی لڑائی سے فارغ ہو چکا ہے، اس فیز سے وہ نکل چکا ہے. اب وہ جس فیز میں داخل ہو رہا ہے وہاں پر وہ سنی کو سنی سے لڑائے گا اور شیعہ کو شیعہ سے لڑائے گا. ہمارے اندر ایک مثلا لڑائی عزادار اور نمازی کی یہ کر کے دیکھ لی اس نے، پھر ایک خود ساختہ اخباری فرقے کا ایجاد کرنے کی کوشش کی، وہ بھی کر کے دیکھ لیا. اب جس فیز میں وہ داخل ہونے کی تیاری کر رہا ہے وہ بنیادی طور پر مختلف مراجع اعظام کے نام سے افراد کے درمیان میں نفرت ایجاد کرے، اس کے لیے وہ مرکز قرار دے رہا ہے اربعین کو، اربعین کی واک اور جلوس کو. اور مرکز قرار دے کر وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے ظاہری طور پر مختلف علماء کی تصویریں اٹھائی جائیں گی اور پھر انہی کے تصویروں کے پیچھے لڑائی کرائی جائے گی. اب یہ ہمارے علماء اور ہمارے فقہاء کی نظر ہے کہ اس سے پہلے کہ دشمن یہ سوچے کہ میں یہ کام کروں، رہبر نے بہت عرصے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میری تصویریں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سال آیت اللہ سیستانی نے، آیت اللہ باقر ایروانی نے اور بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ کوئی تصویر لے کے نہ جائیں. اب غور کیجئے گا، یہ بات کہنا بالکل اور موضوع ہے اور کیفیت کے ساتھ ہے، اور علماء اور مراجع کے بارے میں یہ جسارت کرنا کہ کوئی شخص مثلا یہ کہے کہ فقہاء کی یا علماء کی تصویروں سے مثلا عزاداری متنجس ہو جاتی ہے، یہ جسارت ہے، یہ بےہودگی ہے، یہ جہالت ہے. ہاں آپ نے اگر واقعاً فقہ کی الف بے بھی پڑھی بھی ہو تو متنجس کا معنی آپ کو سمجھ میں آتا ہے. جن فقہاء، جن علماء کی قربانیوں کی وجہ سے عزاداری آج قائم ہے، انہی کی وجہ سے ہے نا. ہماری نظر میں یہ سارے کے سارے جتنے بھی افراد ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے واقعاً، میں بعض لوگوں کی عقل پر تعجب کے علاوہ اور افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. جناب قمبر کا تذکرہ کریں تو کیا آپ نے حضرت علی کی شان گھٹائی؟ جناب مالک اشتر کا اگر ذکر کرے تو کیا آپ نے مولا علی کی شان گھٹائی؟ جناب سلمان فارسی کے لیے اگر میں کہوں کہ جناب فارسی کا درجہ ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ بعض حتیٰ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہو، تو کہیں حضرت امیر کی شان گھٹی یا بڑھی؟ لوگ کہیں گے نا کہ جس کے دروازے پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دینے والا وہ یہ فضیلت رکھتا ہے تو وہ امام کہاں ہوگا؟ یہ افراد ایسے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 11 اماموں کے اصحاب ہو سکتے ہیں، 11 امام کے اصحاب ہو سکتے ہیں، 12ویں کے نہیں ہو سکتے. اگر 12ویں کے نہیں ہو سکتے تو 313 آسمان سے نہیں نازل ہوں گے. اور یہ 313 آخری کے اصحاب وہ ہوں گے کہ حتیٰ امام جعفر صادق اور دیگر ائمہ نے یہ خواہش ظاہر کی ہے. دیکھیں، ایک امام حسین کے اصحاب اور ایک امام زمان کے اصحاب، یہ دو وہ ہیں کہ جن کے لیے ائمہ نے خود خواہش کی ہے کہ کاش ہم ان میں سے ہوتے. لہٰذا یہ مت سمجھنا کہ 12ویں کے اصحاب کم ہوں گے. اگر امام حسین کے پاس مسلم ہے تو آج کے امام کے پاس بھی اپنا مسلم ہوگا. اگر کوئی امام حسین کا حبیب ابن مظاہر ہے تو آج کے امام کا بھی کوئی نہ کوئی حبیب ابن مظاہر ہوگا. اور ان افراد کے لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے امام کی شان کو بڑھاتے ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ جن سے امامت کی صفتیں، امامت کا کمال ان سے جھلکتا ہے. ہماری تو حیثیت بھی کوئی نہیں ہے، ہم انہی کو دیکھ کر تو پہچانتے ہیں کہ خادم اگر اس منزل پر ہے شائستہ اسی کے لیے ہے کہ وہ جس کو امام کہتا ہو. لہٰذا یہ یاد رکھیے گا آگے آنے والا وقت اتنا آسان نہیں ہے. کبھی جا کر ذرا انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس پر کام کر کے دیکھے تو آپ کو پتہ لگے گا. ابھی جو ہولوگراف، ایک ہولوگرام وہ تھا، ایک ہولوگرام ٹیکنالوجی وہ تھی جو زمین پر ہو رہی تھی. اب ایک ایسی ٹیکنالوجی آنے والی ہے کہ جو آسمان میں سیٹلائٹس کے ذریعے سے
ہولوگرامز کو کریٹ کرے گی، اور وہ ایسی ٹیکنالوجی ہوگی جو اکثر لوگوں کے برینز کو بھی افیکٹ کرے گی، اور پھر آسمان میں جعلی شبیہ ایجاد ہوگی جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہی ہوگی۔ آخر الزمان کے جو شبیہ پیدا ہونے والے سارے کے سارے آپ نے سنا ہوا ہوگا، وہ پتہ لگ رہا ہے کہ کہاں سے آئے گی؟ آپ تو خود بخود سائنس آپ کو جواب دے رہی ہے کہ 1400 سال پہلے کہنے والے کتنے صادق تھے کہ جعلی شبیہات آئیں گی آسمان پر، اور وہ لوگوں کو اپنے خدا ہونے کی طرف بلا رہے ہیں۔ جب یہ ساری فضا ایجاد ہوگی، کیونکہ یہ ہونا ہے، یہ امام سے پہلے ہونا ہے، اور امام سے پہلے جب یہ سب کچھ ہوگا تو وہ آخری منزل ہوگی کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی مومن اور منافق کے درمیان میں چھٹائی کر رہا ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر سوائے امام کے مخلص ساتھیوں کے کوئی اور امام کو پہچان نہیں سکے گا۔ تاریخ میں اسی بے بصیرتی نے ائمہ کی کمر کو توڑا ہے، اسی بے بصیرتی میں۔ کوفہ میں اس طبقے کی بے بصیرتی نے جو سلیمان سرد خزائی کے ساتھ۔ امام رضا کے دور میں کیا ہوا؟ کربلا کے بعد امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان تین معصومین کے ذریعے سے دوبارہ ایک ہوپ ایجاد ہوئی۔ بنو امیہ بلا فضول یہ وہ ڈائنسٹی ہے، یہ وہ حکومت تھی، یہ وہ سلطنت تھی کہ جو اسلام کو مٹانے کے اوپر آمادہ تھی۔ صرف کربلا نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد 2 سال کے اندر اندر واقع ہرہ ہوا، مدینہ اور مکہ پر حملہ ہوا، ختم ہو گیا؟ نہیں، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں دوبارہ حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کو دوبارہ ڈھا دیا گیا۔ یہ ہوا ہے، یہ سب تاریخ ہے آپ کی۔ تو جو بنو امیہ اسلام کو نابود کرنے میں اس مقام پر کھڑی ہوئی ہے، کیسے یہ ہوا کہ پھر وہ 50 سال کے اندر اندر سب کی سب نابود ہو گئی، اس جگہ پہنچی بھی ہے۔ وہ کون سے 50 سال ہیں؟ وہ انہی 3 ائمہ کی کوششیں ہیں کہ جس نے بنو امیہ کو زوال کا شکار کیا اور نابود کیا۔ لیکن جس وقت بنو امیہ زوال کے بالکل آخر میں پہنچے ہیں، کچھ بے بصیرت افراد کی وجہ سے کیا ہوا؟ یہ پورے کا پورا سسٹم جو تیار کیا تھا ائمہ نے اور امید ایجاد ہوئی تھی، دوبارہ کی دوبارہ پوری محنت بنو عباس غاصب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بار بار موقع نہیں دیتا۔ کربلا کے بعد حرکت کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ بنو امیہ ختم ہو رہے تھے، لیکن اس بے بصیرتی کا نتیجہ کیا نکلا؟ بنو عباس قابض ہوئے جو 500 سال تک حکومت کرتے رہے۔ لیکن اس پر بھی ائمہ مایوس نہیں ہیں، لہذا بنو عباس کے خلاف امام صادق نے ہی کام شروع کیا، جنہیں منصور نے شہید کروایا۔ امام کے بعد امام موسیٰ کاظم نے، اور اتنی یقیناً امام اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ ہارون جیسا ظالم انسان امام کو ایک طولانی مدت قید خانے میں رکھنے پر مجبور ہے، اور اتنا قید خانے میں رکھنے کے باوجود بھی بالآخر اس نے امام کو شہید کیا۔ اور جب امام رضا آئے تو امام رضا نے بھی کام چھوڑا نہیں، جاری رکھا۔ لہٰذا ہارون کے بعد بنو عباس کا طاقتور ترین بادشاہ مامون، اپنے ہی بھائی کو قتل کیا ہے، جو اپنے ہی بھائی کو نہ چھوڑے، وہ امام رضا کو اپنا ولی عہد بنائے۔ یہ تو آپ کسی جاہل کو بھی اگر بتائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ جو اپنے بھائی کا نہ ہوا وہ امام رضا کا کیسے ہو سکتا ہے۔ اتنی سی شعور اجتماعی، اتنی سی بصیرت اجتماعی کہ جو بادشاہ اپنے بھائی کا نہیں ہوا، جس نے اپنے بھائی کو مروا دیا، وہ امام رضا سے مخلص ہو سکتا ہے؟ لیکن ہماری بے بصیرتی کا منظر کیا ہے؟ ہماری بے بصیرتی کا حال یہ ہے کہ پہلے امام رضا کو زبردستی مدینہ سے مرو بلوایا گیا۔ امام کیا کر سکتے ہیں؟ امام نے یہ کیا جس طرح سے امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ امام نے مدینہ کو بعین ہی ویسے ہی ترک کیا۔ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی اور خوشی سے نہیں جا رہا، سمجھانا چاہتے ہیں جس طرح سے امام حسین کی رخصتی کے بعد واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا، یہ میرا آخری سفر ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ سمجھ میں نہیں آئے۔ جب اس نے زبردستی امام کو ولی عہد بنایا تو امام نے کہا کہ میں کسی بھی قسم کے دولتی امور میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، تاکہ لوگوں کو اس سے یہ پتہ لگے کہ میں اس ولی عہدی کو قبول نہیں کر رہا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ہماری بے بصیرتی، اس لیے کہ ہم مقام امامت کو کبھی بھی سمجھ نہیں پائے۔
ہم نے امامت کا تصور ہمیشہ حکومت اور سیاست سے دور رکھا ہے، لہذا نتیجہ کیا نکلا ہمیں نہیں سمجھ میں آیا۔ جتنی تحریکیں امام نے چلائی تھیں، جتنی تحریکوں کو امام دیکھ رہے تھے، سب نے کوششیں چھوڑ دی یہ کہہ کر کہ ہم جس جگہ تک امام کو لے جانا چاہتے تھے امام پہنچ گئے۔ یہ وہ غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسن مجتبیٰ نے اس شکست نامے کو قبول کیا جس کو آج تک دنیا صلح نامہ کہتی ہے۔ وہ صلح نامہ نہیں ہے، وہ امیر شام کی طرف سے قبولیت شکست ہے، لیکن امام نے کیوں قبول کیا؟ تاکہ امام غاصبانہ خلافت کے نظام اور امامت کے درمیان میں فرق کو ثابت کر سکیں، یہ بتا سکیں کہ یہ جو نظام خلافت ہے یہ دین کا نظام نہیں ہے۔ لیکن ہماری بے بصیرتی نے نتیجہ کیا نکالا نہیں سمجھ میں آیا۔ یہی بے بصیرتی امام رضا کے ساتھ ہوئی، لہذا وہ تمام تحریکیں آہستہ آہستہ دم توڑ گئیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جتنے خواص تھے ایک ایک کر کے قتل کر دیے گئے۔ اور یہ تو ہم نے کربلا میں بھی دیکھا کہ اگر خواص مارے جائیں تو پھر امام حسین کوفہ نہیں پہنچتے۔ امام رضا کے دور میں جب یہ ساری تحریکیں دم توڑ گئیں، سارے خواص، اسی وجہ سے آپ غور کیجئے گا، امام رضا کے بعد سے لے کر آخری امام تک پھر کوئی بڑی تحریک شیعوں کی جانب سے ان ظالموں کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکی۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ مامون نے ہماری بے بصیرتی کی وجہ سے شیعوں کی کمر توڑ دی تھی، اور پھر جب ہم کمر ٹوٹ گئی تو پھر ان کو اتنی جرأت ملی کہ نویں امام کے بعد سے انہوں نے امامت کو باقاعدہ اپنی چھاونیوں میں نظر بند رکھا تاکہ 12ویں کا راستہ روک سکیں۔ لیکن جس طرح سے اللہ نے فرعون کے گھر کے اندر موسیٰ کو پالا ہے، اسی طرح سے اللہ نے ان کے بالکل کنٹونمنٹ، ان کی چھاونی کے درمیان میں 12ویں امام کو نہ صرف دنیا میں لے کر آیا بلکہ ان کی حفاظت کی، لیکن نتیجہ غیبت پر جا کر ختم ہو۔ یہ بے بصیرتی، اس بے بصیرتی پر سے پردہ ہٹانے کے لیے، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ جو کیفیت ایجاد ہوتی ہے کہ جس میں ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ امام برحق ہے لیکن ہم طاغوت کے نیچے آ جاتے ہیں، یہ شعور مادی، یہ شعور حسی، اگر ہم مادیات اور ظاہری شعور سے آگے نہ بڑھیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم خود بخود طاغوت کے زیر اثر آ جاتے ہیں، اور پھر یہی طاغوت کا اثر ہمیں ظالم پرستی کے مرحلے میں لے جاتا ہے۔ اب اس سکوت کو توڑنے کے لیے، اس بے شعوری کو ختم کرنے کے لیے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے ایک چھوٹا سا کاروان تیار کیا، اور پھر یہ جو سفر ہے حضرت معصومہ کا مدینہ سے لے کر ساوا تک، یہ بالکل جناب زینب والا سفر ہے کہ جہاں جا رہی ہیں وہاں خطبے دے رہی ہیں۔ ان خطبوں کا مقصد کیا ہے؟ وہی شعوری، یہی بیداری، یہی آگہی اور بصیرت کو ایجاد کر۔ لہذا اب جب اپنے زمانے کی زینب ساوا تک پہنچی ہے تو زمانے کے یزید کو معلوم ہو گیا کہ اگر یہ زینب پہنچ گئی تو پھر ایک مرتبہ یزیدیت اپنے ہی گھر میں شکست پذیر ہو۔ لہذا ساوے میں ہی حضرت کے کاروان پر حملہ کروایا گیا، وہیں پر حضرت کے ساتھ جو بھائی اور افراد تھے آپ کے رشتہ دار ان کو شہید کیا گیا، اور وہیں حضرت معصومہ کو زہر دلوا دیا گیا۔ شہزادی جانتی ہے شیعوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے، وہ تاریخ میں اس مقام سے پتہ لگتا ہے۔ جب پردیس میں زہر ملا ہے نا حضرت معصومہ کو، تو کسی کو بلا کر صرف یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ شیعوں کی کوئی آبادی نزدیک ہے یا نہیں؟ کس قدر اعتماد ہے اہل بیت کو اپنے شیعوں پر۔ کسی نے کہا ہاں بی بی یہاں پر قم کا شہر، کہا ہاں میں نے اپنے بابا سے سنا ہے قم غش آل محمد ہے، آل محمد کا گھونسلہ، جیسے پرندہ اپنے گھونسلے میں سکون پاتا ہے۔ اب میں وہاں جانا چاہتا۔ جب حضرت معصومہ کے قم پہنچنے کی خبر ملی ہے
پورا قم ہاتھوں میں پھول لیے ہوئے استقبال کے لیے باہر آیا، اور جو رئیس تھے اس وقت وہ آگے بڑھے تاکہ حضرت معصومہ کے اونٹ کی مہار کو تھام کر شہر میں لا سکے۔ کس قدر فرق ہے حضرت معصومہ کے قم میں داخل ہونے میں اور جناب زینب کے کوفہ میں داخل ہونے میں۔ بی بی کو تمام تر شان و شوکت کے ساتھ لایا جا رہا ہے، اور جناب زینب اسیر ہیں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، بے کجاوا اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ 10 دن کے اندر اندر بی بی کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ یہ وہ پہلا صدمہ ہے جو امام رضا علیہ السلام کو دیکھنا پڑا ہے۔ جناب زینب کے لیے امام حسین کی شہادت کو دیکھنا بھی مشکل تھا، اسی طرح سے امام رضا کے لیے جناب معصومہ کی شہادت کوئی کم صدمہ نہیں تھا۔ لیکن حضرت معصومہ کی مظلومیت یہ ہے کہ جب بی بی کا جنازہ تیار کر کے جنازہ پڑھ تو دیا گیا، لیکن اب بحث یہ تھی کہ محرم کوئی نہیں ہے کہ جو حضرت کے جنازے کو اتارے۔ روایات کہتی ہیں کہ امام رضا اور امام جواد اعجاز امامت سے تشریف لائے ہیں اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو قبر کے حوالے کیا۔ لیکن اب جناب معصومہ جو حرکت انجام دے چکی تھی، ادھر سے اسے نظر آ رہا تھا مامون کو ویسے بھی کہ اب میں اس سے زیادہ مدت امام رضا کو اس کیفیت کے ساتھ نہیں رکھ سکتا، لہذا اس ملعون نے امام رضا کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن یہ جرأت نہیں ہے کہ امام کو قتل کر سکے کھلے عام۔ لہذا اپنے اجداد کی طرح سے مکاری اور چلاکی کرتے ہوئے کچھ انگوروں میں زہر ملایا گیا اور امام کو رات کے وقت دعوت دی گئی۔ امام اپنے صحابی ابو بصیر کے ساتھ گئے ہیں، اور جب محل میں داخل ہونے لگے تو ابو بصیر سے کہا، ابو بصیر اگر واپسی میں میرے سر پر کپڑا پڑا ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، چپ چاپ میرے پیچھے چلے آنا۔ جب وارد ہوئے، ملعون بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کر استقبال کیا، آپ کو بٹھایا، کچھ باتوں کے بعد کہا فلاں جگہ سے انگور آئے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ تناول کریں۔ اور پھر ظاہری طور پر جو انگور زہر آلود نہیں تھے ان میں سے چند ایک دانے کھائے، اور کھانے کے بعد زہر آلود دانے توڑ کر امام کو دیے۔ امام نے ابا کی تو اس ملعون نے کہا کہ اگر آپ نے نہ کھایا میں آپ کو خلیفہ پر شک کے الزام میں گرفتار کر کے سزا دوں گا۔ امام متوجہ ہو گئے کہ مشیت الہی کس بات کا تقاضا کر رہی، لہذا ایک انگور کا دانہ اٹھا کر امام نے اپنے دہن مبارک میں رکھا۔ جب اس نے چاہا کہ امام اور کھائیں تو ایک مرتبہ امام کا لہجہ تبدیل ہوا، جلالت علویہ کے ساتھ امام نے فرمایا، تو جو کام چاہتا تھا وہ اس ایک انگور سے ہو جائے گا۔ اس قدر روب تھا امام کی آواز میں کہ مامون کے اندر جرأت نہیں ہوئی۔ امام اٹھے ہیں، ابو بصیر کہتا ہے جب امام باہر آئے ہیں تو میں نے دیکھا کہ امام کے سر کے اوپر کپڑا پڑا ہوا، لہٰذا ہدایت کے مطابق میں امام کے پیچھے چپ چاپ چل رہا تھا، لیکن خدا جانے ملعون نے کیسا زہر امام کو دیا تھا کہ محل سے حضرت کی اقامت دور نہیں تھی۔ ابو بصیر کہتا ہے اتنی دیر میں امام کے قدم لڑکھڑانا شروع ہو گئے، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد جب امام نے اپنے سر سے کپڑے کو ہٹایا تو کہتا میں چونک کر رہ گیا، اتنی دیر میں امام کے بدن کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ کہا ابو بصیر تم یہاں صحن میں بیٹھنا، کسی کو اندر آنے نہ دینا، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، اور کمرے میں جا کر امام نے اپنا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ بس عزیزوں مجھے امام رضا کی اس غربت کی کیفیت کو بیان کر لینے دیں۔ جب زہر نے اثر کیا ہے پورا بدن کا رنگ تبدیل ہو گیا، یقیناً امام حسن مجتبیٰ کی طرح سے حضرت کا کلیجہ بھی کٹ رہا ہوگا، لیکن امام رضا کی مظلومیت یہ ہے
ہے، ارے زینب جیسی بہن تھی تو صحیح، لیکن وہ تو پہلے شہید ہو چکی ہے۔ ارے غربت میں امام رضا ایک مرتبہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ امام نے اپنے بیٹے جواد کو یاد کرنا شروع کیا۔ ابو بصیر کہتا ابھی امام کے سسکنے کی صدا آ رہی تھی، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان صحن میں داخل ہوا، صورت سے شبیہ امام رضا تھا۔ میں نے تعجب کیا کہ یہ دروازہ کھولے بغیر کیسے داخل ہو گیا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا، وہ جوان تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھا، دروازہ خود بخود کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ میں نے کچھ دیر دونوں کے رونے کی آوازوں کو سنا، کچھ دیر کے بعد امام رضا کی آواز آنا بند ہو گئی، صرف اس جوان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ارے کچھ دیر رونے کے بعد جب وہ باہر آیا، آنکھوں سے اشک جاری تھے، میں نے آگے بڑھ کر پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ ایک کہا میرا پروردگار مجھے مدینے سے لے کر آیا ہے۔ ابو بصیر میں نے اپنے بابا کو غسل و کفن دے دیا، ان ہدایت کے مطابق میرے بابا کو دفن کر دینا، یہ کہہ کر امام جواد چلے گئے۔ میں کہوں گا یا امام جواد آپ کے لیے بڑا سنگین ہوگا، لیکن دم آخر آپ کم از کم اپنے بابا کے پاس موجود تھے، آپ نے اپنے بابا کو غسل و کفن تو دے دیا۔ ہائے میرا کربلا کا بیمار امام، ادھر امام حسین کی گردن پر خنجر چل رہا ہے، یہاں بیمار امام اپنے خیمے میں تڑپ رہا ہے۔ ارے کچھ دیر کے لیے ایک مرتبہ کربلا میں آواز آئی قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ امام سجاد کونیوں کے بل بلند ہوئے، ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں خیمے کے پردے کو ہٹا دو، جیسے ہی خیمے کے پردے کو ہٹایا حضرت نے ایک مرتبہ سلام کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب جو نگاہ ڈالی مظلوم کے سر کو نیزے پر دیکھا، ارے میرے مولا آپ نے اپنے بابا کو غسل کفن دے دیا، لیکن کربلا کا مظلوم امام، ارے امام جواد آپ کی حسرت تھی، آپ اپنے بابا کو ایک کاندھا دیتے، ارے ہم نے آپ کے بابا کے جنازے کو اٹھایا اسی تاثیر میں کہ کاش ہم ہوتے غریب خراساں کے جنازے کو